بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. پچھلے الیکشن کیمپین میں میں آپ کے پاس آیا تھا اور گلگت بلتستان کا چپا چپا کا خود دورہ کیا. میں گلگت بلتستان کا ہر تحصیل میں خود پہنچا ہوں. آپ سمجھے کہ جو پچھلا الیکشن کیمپین ہے میں پورا گلگت بلتستان کا دورہ کیا، جگہ جگہ گیا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان کا میں نے دیکھا ہے. جتنے ڈسٹرکٹس میں، جتنے تحصیلوں میں میں خود پہنچا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو بھی سیاسی جماعتیں پاکستان کے ہیں وہ تمام ان کے دورے ملا دے، پھر بھی جتنا ہم خود آپ کے پاس آئے ہیں اتنا کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے. ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے، نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ رہے گا. دل کر بھی رہا تھا کہ اس الیکشن میں بھی میں اسی انداز میں کیمپین چلا دوں. خواہش تو یہ تھا کہ جیسے پچھلے الیکشن میں مطلب پیدل چل کے آیا تھا ویسے میں اس دفعہ پیدل چل کے دورہ کرتا. خواہش ضرور تھا مگر حالات کچھ اور تھے. پچھلے الیکشن میں تو خوشی کا ماحول تھا. اس الیکشن میں ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ایک قسم کا سوگ کا بھی ماحول ہے. تو خواہش یہی تھا کہ میں بلتستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں، گلگت کی طرف بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ویسے چلوں. مگر میں اس انتظار میں تھا کہ ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا جو امن کے لیے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے، امن ہو جائے. ایران میں جو واقعے ہوئے ہیں، جو شہادتیں ہوئے ہیں، جس انداز میں ان زائونسٹ قوتوں نے مطلب بچیوں کے سکول پہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل مارا ہے اور نوجوان بچیوں کو شہید کیا تھا. جس انداز سے، جس بے دردی سے انہوں نے پورا عالمی دنیا کے قانون توڑتے ہوئے آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا رمضان کے مہینے میں. ان کے بچے، ان کے نواسی صاحب تھے. تو ان حالات میں مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کے پاس پورے گلگت بلتستان میں اس انداز میں الیکشن کیمپین چلاتا. انتظار میں تھا اور آج بھی ہم دعا گو ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا، فیلڈ مارشل کا امن کی کوشش ہے یہ کامیاب ہو. ہم دعا گو اس لیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے جنگ کے خلاف ایک امن پسند جماعت رہی ہیں، جو اس جنگ میں
جو شہادتیں ہوئے، اور یہ کہانی ایران تک محدود نہیں ہے. جس بے دردی سے فلسطین میں، لیبنان میں، سیریا میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جو کردار اس وقت پاکستان کا افواج، پاکستان کا فیلڈ مارشل جو کردار ادا کر رہا ہے، امن کی کوشش جاری ہے. ہر پاکستانی فخر مند بھی ہے اور دعا گو ہے کہ وہ کامیاب ہو، اور بہت ضروری ہے کہ یہ امن کا کوشش کامیاب ہو. اس لیے اس جنگ کا بوجھ ایران کے عوام تو اٹھا رہے ہیں، فلسطین کے عوام اٹھا رہے ہیں، پوری مسلم دنیا میں، پوری مسلم امہ میں اس جنگ کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے. مگر ساتھ ساتھ پوری دنیا کے نوجوانوں یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. ایک تو جو اس کا معاشی امپیکٹ ہے، آپ سب وہ معاشی امپیکٹ بھی اٹھا رہے ہیں. اس جنگ کے نتیجے میں جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اس معاشی بحران کی وجہ سے جو اس وقت ملک میں اور عالمی سطح پہ جو مہنگائی کا صورتحال ہے، وہ آپ سب جانتے ہو. تو سب سے پہلے ہم دعا گو ہے کہ یہ امن کی کوشش کامیاب ہو، تاکہ پاکستان اور پوری دنیا میں یہ جو معاشی بحران ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور عام آدمی کو اس کا نقصان سے بچایا جائے. انشاءاللہ تعالی یہ تمام کوششیں کامیاب ہوں گے اور پاکستان کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سیاست ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں کے سیاست ایک طرف اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ایک طرف. ہم وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اس وقت میدان میں ہے، جو پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جو غریب طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں، جنہوں نے کسانوں کو، مزدوروں کو، محنت کشوں کو حقوق دیا. ہم پہلے پسماندہ طبقہ کا سوچتے ہیں، پھر ترقی کرنے والوں سے پوچھتے ہیں. ہم پہلے اس مزدور کا، اس محنت کش کا سوچتے ہیں، پھر ہم اپنا کاروباری طبقہ سے پوچھتے ہیں. ہم پہلے اپنے کسانوں سے، اپنے ہاریوں سے حال پوچھتے ہیں، پھر ہم جو زمیندار ہے، جو زرعی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی ترقی تب ہو سکتا ہے جب پسماندہ طبقہ ترقی کرے، جب مزدور کو، کسان کو، نوجوانوں کو معاشی طور پہ مضبوط کیا جائے تو پورا ملک مضبوط ہو جاتا ہے. باقی سیاسی جماعتوں سمجھتے ہیں کہ آپ امیروں کو مزید امیر بنا دیں تو ملک ترقی کر لے گا. یہ کس قسم کا معاشی پالیسی ہے کہ امیر تر ہو، غریب غریب تر ہو، اور نام ترقی کا دیا جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ یہ ہے کہ ترقی وہ ہے جب کسان ترقی کرتا ہے، ترقی وہ ہوتا ہے، معاشی ترقی وہ ہوتا ہے جب مزدوروں کو محنت کا صلہ دیا جاتا ہے. ترقی وہ ہے جب نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں. اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا معاشی ریکارڈ اٹھا کے دکھائے تو قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، مزدوروں کو، آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ، وہ برا نہ مانے، مزدوروں کو مالک بنایا، ملوں کا مالک بنایا. اس
اسی طریقے سے قومیں ترقی کرتی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو مشہور تھی بی بی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی, بے نظیر آئے گی.